بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا توجہ دیجئے، اگر وزیر اعظم اپنا پیغام دے کر کسی کو بھیجیں کہ وہ بڑی کانفرنس میں اس کو پڑھ کر سنا دے، تو وہ نمائندہ اس پیغام کو کس انداز میں، کس اسلوب میں پڑھے گا، اس سے آپ ضرور واقف ہوں گے۔ وہ ایک ایک حرف پیغام کا صاف صاف پڑھے گا تاکہ کوئی دقت نہ آئے سمجھنے کے سلسلے میں، اور ہر آدمی صحیح پیغام ہر آدمی تک پہنچ جائے۔ اگر یہ پڑھنے والا وہاں جا کر ہکلانے لگتا ہے یا اس کو اتنی روانی کے ساتھ پڑھتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا پیغام پڑھا، تو مجمع میں ایک بھگدڑ مچ جائے گی کہ یہ کون ہے پڑھنے والا، اور خود وزیر اعظم کی طرف سے اس کا مواخذہ ہوگا کہ اس انداز میں اس نے کیوں پڑھا کہ لوگ اس کو صحیح سن نہ سکے، صحیح سمجھ نہ سکے۔ کیا آپ کا خیال ہے اس پیغام کے بارے میں جس پیغام کو خالق کائنات نے، رب سماوات نے، اللہ تعالیٰ نے، رحمان نے قرآن کی شکل میں ہر انسان کے نام بھیجا؟ اس پیغام کو کس طرح پڑھا جائے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں، قرآن کریم انسانیت کے نام پیغام ہے، انسانیت کے نام خط ہے، انسانیت کے نام اللہ کی بھیجی ہوئی باتیں ہیں۔ تو اب اس کلام کو، اس پیغام کو کس طرح پڑھا جائے؟ خود قرآن نے بیان کر دیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ قرآن کریم کو تجوید کے قاعد و ضابطوں کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ حروف کی صحیح ادائیگی ضروری ہے، مخارج کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو جس کلام کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے وہ کلام رب العالمین ہے۔ اس کلام رب العالمین کے ساتھ ہم رمضان میں کیا برتاؤ کرتے ہیں؟ خاص طور پہ وہ حفاظ جو تراویح میں قرآن سناتے ہیں اور وہ جس انداز میں پڑھتے ہیں، آپ خود جانتے ہیں، سنتے ہیں، سنتے سناتے آئے ہیں کہ بیشتر کا انداز بیان کیا ہوتا ہے، اسلوب کیا ہوتا ہے۔ اتنی روانی کے ساتھ پڑھنا کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ پتہ نہ چلے، اتنی سرعت کے ساتھ پڑھنا کہ حروف کٹ جائیں، صحیح الفاظ کی ادائیگی نہ ہو اور کبھی آیات چھوٹ جائیں، اتنی روانی کہ پیچھے نماز پڑھنے والے علماء کو بھی اندازہ نہ ہو کہ کون سی سورہ پڑھی جا رہی ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے۔ صرف وہ ایک سامع جو ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، حافظ، وہ تو کبھی کبھی ٹوک دیتا ہے، چونکہ وہ بھی اتنی ہی روانی کے ساتھ سننے اور پڑھنے کا عادی ہے۔ بقیہ لوگ قرآن محراب سے، امام صاحب نماز جیسی عبادت میں، قرآن پڑھنا خود عبادت، نماز جیسی عبادت میں، رمضان میں رب العالمین کا کلام پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور حروف کٹ رہے ہیں، توڑ مروڑ کے جو ہے توڑا مروڑا جا رہا ہے کلام الہی کو۔ تو ذرا سوچئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ایسے حافظوں کو سوچنا ہوگا، ایسے سننے والوں کو سوچنا ہوگا۔ حافظ صحیح پڑھیں، اسی طرح سننے والے بھی اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ایسے حافظ کا انتظام کریں جو ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت صاف پڑھے۔ آپ کہتے ہیں تاخیر ہو جاتی ہے، جلدی ختم ہو جائے۔ کیوں آپ عبادت میں جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ 15 منٹ کا، 20 منٹ کا فرق پڑتا ہے، اور آپ یقیناً حرمین شریفین سے نشر ہونے والی تراویح کو سنتے ہیں۔ کیا پیارا انداز ہے، کیا اس میں مٹھاس ہے،
طبیعت کھنچی جاتی ہے، دل کھنچا جاتا ہے، وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے جو آپ کی مسجد میں پڑھا جاتا ہے۔ لب و لہجہ تو الگ چیز ہے، لیکن قرآن کو صحیح پڑھنا، حروف کی صحیح ادائیگی کرنا، یہ تو فرائض میں شامل ہے۔ اللہ کے کلام، یہ تصور کیجئے کہ رحمان کا کلام پڑھ رہے ہیں، رب العالمین کا کلام پڑھ رہے ہیں، اس لیے پورے طور پہ تیاری کر لیجئے۔ حافظوں سے بھی خطاب ہے، گزارش ہے کہ وہ محنت کریں اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو پڑھیں۔ جو طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا، کلام الہی پڑھنے کا، اس انداز میں قرآن سنائیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ایسی روانی کے ساتھ کلام پڑھنا اور خط میں ختم کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر ایسے پڑھنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ چند چھوٹی صورتیں پڑھ لی جائیں، صاف پڑھی جائیں، وہ بہتر نہیں، وہی مطلوب ہے۔ اس انداز میں پڑھنا غیر مطلوب ہے۔ اس واسطے تیاری کیجئے، ٹھنڈے دل سے سوچئے۔ حافظوں سے بھی خطاب ہے، مسجد کے ذمہ داران سے بھی خطاب ہے، مصلیوں سے بھی خطاب ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو قرآن وہ سنیں، تراویح میں ایسے انداز میں پڑھیں اور سنیں کہ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ واضح ہو، سمجھ میں آئے اور غلطی نہ ہو جس سے مفہوم بدل جائے۔ اس کا لحاظ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ایک ایک حرف کو صحیح مخرج کے ساتھ نکالنا اور ادائیگی کرنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، قرآن کریم میں اور دیگر آیات میں کہا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا جائے۔ عبادت کا مہینہ آیا، قرآن کا مہینہ آیا، اس قرآن کے مہینے میں، رمضان میں، خاص طور پہ تراویح میں اچھے بہتر انداز میں قرآن کریم کو سن کر صحیح طور پہ اللہ کی رضامندی کے لیے جو ہے پڑھیں اور بے شمار ثواب حاصل کریں۔ ایک حرف پہ کم سے کم 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ رمضان کے علاوہ پڑھیں گے تب بھی 10 نیکی ملے گی، اور رمضان میں تو نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ آئیے ہم عہد کریں کہ تراویح میں جو قرآن سنیں گے، سنائیں گے، وہ اس انداز میں سنائیں گے جو قرآن اتارنے والے رحمان کو پسند ہے۔